اللہ کی جو مرضی ہوگی دیکھا جائے گا، نظام قدرت کا جو فیصلہ ہوگا عمل کیا جائے گا۔ اب وہ عورت، گھر کی عورت جاتی ہے مارکیٹ میں، ایک عورت دیکھی یہ تو بہت بڑی خاندان کی لڑکی ہے لیکن بال جھلسے نظر آ رہے ہیں، چہرے پر اداسی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ محلے کی عورت نے کہا خاتون کیا بات ہے، آپ کا چہرہ بدلا نظر آ رہا ہے، آپ فلاں فلاں صاحب کی بہو ہے، آپ فلاں گھر میں رہ رہی ہے، آپ فلاں صاحب کی بیوی ہے۔ اس نے کہا ہاں پتا، اسے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا بہن آج کئی دن کا عرصہ گزر گیا ہے، ایک تو بڑی منت کے بعد لڑکا پیدا ہوا ہے، ایک تو بڑی منت کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، مگر ابھی چند دن کا عرصہ گزرا ہے، وہ بیٹا بیمار ہو گیا ہے، بڑی دوائی کی گئی ہے، بڑا علاج کیا گیا ہے، مگر عفاقے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس عورت نے کہا تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں محلے میں چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں حضرت عبداللہ سومئی رہتے ہیں، وہ بڑے مستجاب الدعوات ہے، اگر وہ دعا کر دیں گے تو اللہ تمہارے بچے کے اہم و عافیت کے ساتھ اسے صحت بھی عطا فرما دے گا اور اس بچے کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب جب وہ عورت سنتی ہے گھر آتی ہے، آنے کے بعد اپنے بیٹے کو لیتی ہے، لینے کے بعد حضرت عبداللہ سومئی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب جیسے ہی خانقاہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، اب بچے نے ایک کس کے ہچکی لیا ہے، ہچکی لینے کے بعد دم توڑ دیتا ہے۔ اب وہ عورت جب دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے دم توڑ دیا ہے، اب تو تنکے کا ڈوبتے ہوئے سہاروں کا تنکا ہوتا ہے، مگر اب وہ تنکا بھی ختم ہو گیا ہے، اب وہ عورت پلٹنا ہی چاہ رہی ہے۔ ایک آدمی نے کہا اب جب یہاں تک آ ہی گئی ہو تو تھوڑی دور کو چوکھٹ ہے، وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ والے کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں تو تقدیر پلٹ دیا کرتا ہے، اللہ والے کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو نظام دنیا بدل دیا جاتا ہے، اس لیے اب آئی ہو تو چلی جاؤ۔ اب جب وہ عورت وہاں پہنچ رہی ہے، خانقاہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے، خانقاہ کے دروازے پر جب دستک دی جا رہی ہے، حضرت عبداللہ سومئی نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد عورت نے سارا معاملہ پیش کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے اپنی نگاہوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی ہے، کھولنے کے بعد کہا خاتون اب اس بچے کو لے جاؤ اور اس کے تجہیز و تدفین کا انتظام کرو، اب اس بچے کی زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ گیا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے کہ اس کے روح کو واپس کر دیا جائے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ سومئی نے دروازہ بند کر لیا ہے اور بند کرنے کے بعد اب یہ عورت جیسے آج کے دور میں بی پی کم ہو جایا کرتا ہے، آدمی جب زیادہ مصیبت سے ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی اپنا بی پی کم کر لیا کرتا ہے، آٹومیٹک اس کا بی پی کم ہو جاتا ہے۔ اور جس ماں کی ممتا سے پوچھو کہ اس کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو، بتاؤ اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی نوجوان ہو؟ آج یہ ماں کی ممتا کا نتیجہ ہے، آج یہ باپ کے پیار اور محنت و مشقت کا ثمرہ ہے کہ آج ہمارے بازو جو ہے اس طرح سے وہ برکھا رہے ہیں، لیکن ہمارا بھی ضابطہ ہونا چاہیے کہ ماں کی ممتا کا بھی خیال رکھا جائے، باپ کے پیار کا بھی خیال رکھا جائے۔ آپ اندازہ لگاتے چلیں گے مسلمان ہو، اب جیسے ہی وہ عورت بیٹھ جاتی ہے اب اس کے بدن میں کوئی سکت نہیں رہ جا رہا ہے، اب یہ اتنا ہچکیاں لے لے کر کے رو رہی ہے۔ اتفاق کہیے یا اس عورت کی زندگی کا کایا پلٹنا ہے، اب وہ عورت تبھی جہاں لے کر کے سسکیاں لے ہی رہی ہے، اتنے میں سرکار غوث اعظم کا بچپنا ہے، وہ کہیں سے واپس آ رہے تھے، اب جیسے ہی وہ واپس آئے ہیں حضرت عبداللہ سومئی کی خانقاہ کے دروازے پر، یعنی غوث اعظم نے اپنے نانا کے خانقاہ کے دروازے پر عورت کو روتا ہوا دیکھا تو غوث اعظم خود مہوے حیرت میں ہے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، آپ تک میرے نانا کی خانقاہ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، آپ تک میرے نانا کے یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، آج یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ حضرت سرکار غوث اعظم بچپنے کے عالم میں ہے، آپ قریب آتے ہیں، آنے کے بعد کہا خاتون کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹا یہ تمہاری عمر سمجھنے کی نہیں ہے، بیٹا تمہاری عمر کھیلنے کھانے کی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ نہیں خاتون بتائے کیا معاملہ ہے؟ تو اس خاتون نے جب پورا رودات بتایا ہے تو سرکار غوث اعظم نے کہا تم نے میرے نانا کو صحیح رپورٹ نہیں دیا ہے، اس لیے میرے نانا نے ایسا کہا ہوگا اور میرے نانا نے جو کہا ہوگا تمہارے سننے میں فرق ہوا ہوگا، کون کہتا ہے تمہارے
تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ اندازہ لگاتے چلے اے مسلمانوں جب عورت نے چادر کو ہٹایا دوپٹے کو ہٹایا تو پھر دیکھا کہ بیٹا تو تاک رہا ہے بیٹا مسکرا رہا ہے اب ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے غوث اعظم کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے اور جب دعاؤں کی آواز حضرت عبداللہ سومئی کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو آپ نے کہا یہ عورت تو رو رہی تھی کون سی خوشی مل گئی ہے آپ نے فوراً دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد جیسا ہی دروازہ کھولا ہے تو غوث اعظم بچپنے میں کہہ رہے ہیں نانا جان میں نے اس بچے کو زندہ کر دیا ہے اختلاف اپنی جگہ ہے مگر ہمیں یہ یقین ہے کہ غوث اعظم جب چاہے جیسا چاہے ویسا عطا کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم شیخ جیلانی مقام غوثیت پا کر کرامت بہت کو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ چلے دیا جائے ابھی اور لوگ بھی چلے دیا جائے کہ بالکل نبی بھائی ناظر نے کہہ دیا ڈرائیور نے جو 50 روپیہ یہ دودھ نہیں شاید اتنا تو احسان ماجد دنیا جس کی کھاتی ہے اس کی گاتی ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرما لے اور اسی کو ہمارے آپ کے نجات کا ذریعہ بنا دے وہ شعر میں پھر دے دیتا ہوں کہ جس نام مبارک سے مل جاتی ہے تعبیر جس نام مبارک سے چل جاتی ہے تقدیر وہ نام مبارک تمہارا ہے امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم پیر ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں جو کچھ کرنے سننے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے ایک مرتبہ پھر سنگم نگر کہ تمام مسلمانوں تمام نوجوانوں کو اور میں تو کہتا ہوں کہ تمام مرد و عورت کو ہم مبارکباد پیش کریں آج آپ نے ذکر غوث الورا کر کے فیضان بغداد جب ملتا ہے نا تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے اور اعلیٰ کا وہ شعر ہے نا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں خود کا تیرا اللہ تعالیٰ ان غلامان غوث الورا کو سرکار غوث پاک کے کتوں میں شمار کرے اور جب سرکار غوث اعظم کی دہلیز کے کتے ہم ہو جائیں گے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بھول نہیں سکتی ہے ہم جہاں تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں وہیں پر ہمارے پولیس محکمہ کے جو سادی وردی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیڈیز بھی ہیں جینٹس بھی ہیں ہم ان کا بھی استقبال محلے کی طرف سے کر رہے ہیں جلسے والوں کی طرف سے کرتے ہیں وہ آئے ہیں ہم ان کے آبھاری ہیں وما علینا الا البلاغ السلام